اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہترین طریقہ۔ خواتین و حضرات، ہم سب الحمدللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس دعوے پر ہمیں بڑا مان ہے کہ ہاں، ہم آپ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ انفرادی حوالوں سے، اجتماعی حوالوں سے، ہمارے گھر میں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طریقے، نمونے موجود ہیں یا نہیں ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی جانوں سے زیادہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہیں، اہم ہیں، اولیٰ ہیں۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے اس حوالے سے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اپنی آوازوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا معنی ہے ان تمام سوالات کے؟ اٹھائیں گے یہ سوالات، کچھ باتیں سیکھیں گے اس محدود وقت میں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے علماء یہ بھی ہمیں تعلیم فرمائیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے جو درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے رکاوٹوں کی نشاندہی فرما دیں ہمارے معزز علماء، تو بڑی عنایت ہوگی۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، بہت اہم نام ہمارے ملک کا، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ مولانا، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی آپ ہمیں قرآن کریم سے قریب کریں گے، اور ہمارے ذہنوں میں جو بہت سارے سوالات چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کے شافی جوابات آپ عطا فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ سورہ آل عمران آیات 31 اور 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔
وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ نماز دونوں کاموں سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ تھرڈ آپشن یہ تھا کیا دونوں سے روکتی ہے؟ درست جواب دونوں سے روکتی ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ تین آپشنز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر 00921 345 27009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال مانا فرمانا چاہیں جو ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 0092 321 825 0194۔ قبلہ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بڑا ہی بنیادی سوال ہے اور دینیات کے اور اسلام کے ایک طالب علم کے لیے جس کا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں اور اللہ جل شانہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بلند مقام سے نوازا ہے اور آپ کے ساتھ اللہ جل شانہ کا جو معاملہ ہے، اور آپ کو اللہ جل شانہ نے جن خوبیوں اور انسانیت اور اخلاق کے جس معیار پر فائز فرمایا ہے، اس پر تو کوئی گفتگو اس مختصر وقت کے اندر ممکن نہیں۔ آج ہم اپنے موضوع پر رہتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام بلند و بالا حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ کو اللہ جل شانہ کا حبیب اور سید الانبیاء سمجھتے ہوئے، اور آپ کو قیامت تک کے زمانوں کا مقتدا سمجھتے ہوئے کہ یہ سارا دور آپ کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اللہ جل شانہ کو صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے چل کر آئے گا، جو آپ کی طرف سے ہوتا ہوا آئے گا، جس پر آپ کی طرف سے گویا ایک مہر لگی ہوگی، ایک سند ہوگی قبولیت کی، تو وہی چیز اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش کی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑے واضح پیمانے دیے ہیں، اور ایک آیت جس کا عنوان ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ جل شانہ سے محبت کے شوقین ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرو، تو اس کا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میری اتباع ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں ہونا، آپ کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کے بلند و بالا مقام سے باخبر ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کے بعد اس کائنات کا سب سے افضل ترین انسان سمجھنا، اور آپ کی جو رسالت کی حیثیت ہے اس کو پہچاننا
کہ آپ اس کائنات میں اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیروی کو اور آپ کی اتباع کو اور آپ کی اقتداء کو ہمارے اوپر واجب اور فرض قرار دیا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایک ایسا واضح قاعدہ ہم کو دے دیا ہے کہ تمہیں وہی کام کرنے ہیں جن کاموں کی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا تمہیں امر کریں گے، جن کا تمہیں حکم دیں گے، اور تم نے ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو روک دیں۔ تو اس محبت کے بعد، مقام اور مرتبے کی اس معرفت کے بعد کہ بندہ پہچان لے، دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی کو اور آپ کے تاریخی کردار کو اور آپ کی انقلابیت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر مقام رسالت تسلیم نہیں کرتے۔ تو فقط یہ کہنا کافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاریخی انسان گزرے ہیں اور دنیا میں تاریخ بنانے والوں میں ان کا پہلا نمبر ہے اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے، یہ ساری باتیں بلا شک و شبہ اس سے زیادہ ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کا وہ مقام متعین ہے کہ آپ اللہ جل شانہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حیثیت کو، اس منصب کو، اس مقام کو، آپ کی اس علو شان کو تسلیم کرنے کے بعد دل میں آپ کے لیے ایک جذبہ محبت جو انسان کو محسوس ہو اور ایک خاص قسم کا آپ کے ساتھ ایک والہانہ اور عاشقانہ تعلق انسان کو محسوس ہو، اس کے بعد، اس کیفیت کے بعد اور اس مرتبے کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کی اس ذات گرامی سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے اور آپ کے اس منصب رسالت سے زیادہ مستفید ہونے کی جو اولین صورت اور اولین شرط اللہ جل شانہ نے عائد فرمائی ہے، وہ آپ کی اتباع ہے اور آپ کی اقتداء ہے، کہ آپ کے پیچھے چل کر، آپ کی مان کر، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے جو بھی انسان، جو بھی معاشرہ، جو بھی قوم، جو بھی ملک، جو بھی زمانہ، جو بھی صدی، جو بھی طائفہ، جو بھی گروہ چلے گا، اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کو دنیا اور آخرت میں پوری کامیابی کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں مقام رسالت، بہت اہم بات، بہت اہم نکتہ، جس سے میں محبت کر رہا ہوں اور یا دعوے دار ہوں، اس اپنے محبوب کی مجھے معرفت تو ہے، اور یہ محبوب کون؟ جو اللہ کے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ ایک بات جو میں چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ ارشاد فرما دیجئے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو۔ ہمارا موضوع ہے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو اللہ کی محبت الگ ہے۔ یحببکم اللہ، اتباع کے بعد فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ آپ کی پیروی کریں تو جوابی طور پر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ پیروی ہو رہی ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کر رہا ہے اللہ، تو کیا اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ایک ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آپ نے سوال اٹھایا نا، بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، اور دلچسپ کیوں ہے؟ دلچسپ اس لیے ہے کہ اس سوال سے کوئی یہ اخذ نہ کر لے کہ اللہ کی محبت کوئی ایک شے ہے اور رسول اللہ کی محبت کوئی جدا شے ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جی میں تو عرض یہ کروں کہ انیس صاحب، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، مگر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو مائنس کر کے، تو اللہ نے ان کے توحید یا اللہ کے ماننے کے دعوے کو اور آخرت کے ماننے کے دعوے کو باطل قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرما رہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہاں ایمان بالرسالت وہ مسنگ ہے۔ اور جو ان کنتم تحبون اللہ والی آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 31، تو آل عمران کی ابتدائی آیات اور بعد کی آیات میں جو غالب ایک موضوع ہے، وہ نجران کے علاقے سے جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، ان سے مکالمہ ہوا، ان سے ڈائیلاگ ہوا۔ یہ عیسائی ہوں یا دوسرے یہود، یہ دعوے دار تھے اللہ کو ماننے کے، یہ دعوے دار تھے آخرت کو ماننے کے۔ تو اس تناظر میں بھی اس آیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ نزول قرآن ہو رہا ہے کہ تم لاکھ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرو، لاکھ آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرو، حتیٰ کہ تم تورات اور انجیل کے بھی ماننے کے دعوے دار ہو جاؤ، حتیٰ کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے کے دعوے دار ہو، مگر
خاتم الانبیاء کو نہ مانو تو تمہارا یہ پچھلے ایمانیات کا دعویٰ کرنا بھی باطل قرار پائے گا۔ تو اصولاً بلکہ اولاً اگر میں کہوں تو ہمارے اور آپ کے ایمان کی عمارت کھڑی ہی اسی بات پر ہے کہ میں اور آپ زبان رسالت پر اعتماد کرتے ہیں کہ زبان رسول علیہ السلام سے جو جاری ہوا وہ حق ہے۔ اور ایک ادنا طالب علم دین کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں، علماء سے ہم نے سیکھا، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ ٹیکنیکلی ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات خبر کی تصدیق کرنا جو پہنچائی یا دی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو میں نے اعتبار کیا زبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو میں نے قرآن کو مانا ہے کہ ہاں اللہ کا کلام ہے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اللہ کو اس کے اس تعارف کے ساتھ مانتا ہوں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنچایا۔ اور حد یہ ہے جو آپ نے بھی آیت تلاوت کی، اطاعت تو رب کی مطلوب ہے لیکن بواسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب نے بھی کہا کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ذرا ایک حساس نقطہ ہے کہ اصلاً تو اطاعت اللہ کی ہے لیکن عملاً اور اولاً رسول اللہ کی ہوگی۔ رسول کے بتانے پر قیام کروں گا، رسول کے بتانے پر رکوع کروں گا، رسول کے بتانے پر سجدہ کروں گا تو اقیم الصلاۃ کے حکم پر عمل ہوگا۔ تو ان کی مانوں گا تو اللہ کی مان سکوں گا، ان کے پیچھے پیچھے چلوں گا تو اللہ کی منشا اور اس کی چاہت پر عمل ہو سکے گا۔ حد یہ ہے کہ رب نے 11 مرتبہ تو یہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بریکٹ کر کے، یہ بھی کہا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اور کبھی یہ بھی کہا سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ الگ سے لے کر آئے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا رحمت خداوندی کا مستحق بننے کے لیے راستہ ہوگا اطاعت رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کبھی حد یہ بھی ہے، اب ذرا عشق اور محبت کی بات بھی ہو جائے، رب نے سورہ شورى کے آخر میں ایک بات کہی، اس سے پہلے فقط دوہرا دوں، ہر نماز میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور رب سورہ شورى کے آخر میں یہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہیں علیہ السلام جو رہنمائی فرمائیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ راستہ صراط مستقیم کا وہی جو رب کی طرف جانے والا ہے، لیکن رہنمائی اے نبی آپ فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول سے محبت اللہ کی محبت، اللہ رسول کی اتباع اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے ہمیں۔ یحببکم اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے یہ رسول بتائیں گے۔ یہی کلمے کی تشریح ہے، لا الہ الا اللہ، معبود اسے مانو مگر کیسے؟ محمد رسول اللہ، طریقہ ان کا لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جو بات آپ نے اٹھائی تھی میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہی اس کو ذرا کھول کر بتائیے ہمیں اور سمجھا دیجئے ہمیں۔ مقام رسالت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، شیخ صاحب کی خدمت میں، کہ شیخ صاحب یہ فرما دیجئے کہ میں جب تک محبوب کی، مجھے محبت کا دعویٰ ہے، میں محبت کر رہا ہوں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے مان کی بات ہے، میں آپ شفیع المذنبین ہیں، مجھے چھڑا کے لے جائیں گے، لیکن کیا مجھے محبوب کی معرفت ہے؟ اور اس کو معرفت محبوب کو مقام رسالت سے میں جوڑ رہا ہوں۔ ارشاد۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، کسی کی اطاعت اس وقت تک کما حقہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے مقام اور مرتبے کا پورا احساس نہ ہو اور پورا اندازہ نہ ہو کہ وہ کتنی بلند و بانگ اور کتنی عظیم الشان شخصیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک تو خود قرآن ہے، اور وہ جا بجا آپ کے مقام کو جس طرح بیان کرتا ہے اور جس طرح آپ کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کی اطاعت کو جس طریقے سے واجب قرار دیا گیا ہے، آپ کے ذکر کو اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جس طریقے سے جوڑا ہے، اور پھر آپ کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ایک خود یہ ختم نبوت کی ذمہ داری کہ آپ کے اوپر نبیوں کو، کتنے جلیل القدر انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان تمام نبیوں کے پر اللہ جل شانہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم اور بند نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نرالا اعزاز حاصل ہے، یہ
تنہا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سارے زمانے اللہ جل شانہ نے گویا کہ آپ کی نبوت کے تابع کر دیے. کتاب آپ کو دی تو کہا آپ کی کتاب کے بعد کتاب نہیں آئے گی. آپ کی کتاب کو اپنا کلام قرار دیا، باقی کتابوں کو اللہ جل شانہ نے کلام اللہ قرار نہیں دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ضرور ہیں، یہ خاص اللہ کا کلام ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا. یہ اعزازات جو اللہ جل شانہ کی جانب سے عطا ہوئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، جن اعزازات کا ذکر آتا ہے کہ جب سب لوگ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں لب گشائی کی جرت نہیں کر سکیں گے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ان کی امت کے بھی کام آئے گا اور پچھلی امتوں کے بھی کام آئے گا کہ آپ کے کہنے پر حساب شروع کیا جائے گا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آپ کے کہنے کے اوپر اور آپ کی سفارش کے اوپر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا اور اللہ جل شانہ آپ کو راضی فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. آپ کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اور آپ کی رضامندی کیسی ہوگی اور کس صورت بخوبی جانتی ہے. تو اس پورے مقام کو جب تک انسان سمجھے نہ اور تسلیم نہ کرے آپ کی ان تمام حیثیتوں کو، اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اور آپ کی اطاعت کو کما حقو نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ کہ یہ جو محبت ہے اس کو جو دلوں میں اللہ جل شانہ نے دی ہے، عطا فرمائی ہے، اس کو چھوٹی چیز کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. چاہے بے شک انسان کی زندگی میں اطاعت کے حوالے سے اگر کوئی کمی کوتاہی آ بھی جائے تو اللہ جل شانہ سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے، بعض لوگ یہ جرت کرتے ہیں اور یہ ایک جسارت کرتے ہیں کہ لوگوں سے کہ ظاہر پر یا لوگوں کے کچھ گناہوں کو یا کمیوں کوتاہیوں کو دیکھ کر ان پر یہ سخت ترین حکم لگاتے ہیں کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. اور کسی کو یہ کہنا یا یہ طعنہ دینا میں اس کو بڑی جرت اور جسارت سمجھتا ہوں. یہ جب قیامت کے دن دل چیرے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دل لائیں گے، اس وقت یہ فیصلے ہوں گے کہ کس دل میں کتنی محبت تھی. یعنی مسلمان ناقص العمل تو ہو سکتا ہے، ناقص الایمان نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا، اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. اور اس میں اس کا کوئی ترازو اور پیمانہ ایسا ٹھیک ہمیں نہیں دیا گیا کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی کی محبت کا فیصلہ کر سکیں یا یہ بتا سکیں کہ اس میں کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. اس معاملے میں مسلمانوں سے ہمیشہ یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اگر یہ مسلمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے لبریز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. کتنا اہم نقطہ اٹھایا مفتی صاحب نے. مجھے اجازت دیجیے. ارشاد. پہلے آپ. بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے توجہ دلائی. اور انیس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے جب گفتگو ہوتی ہے اور محبت کا لفظ آتا ہے تو ہم کبھی دو انتہاؤں کو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. ایک وہ پہلو ہے جہاں عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، اور ہونی چاہیے ہزار مرتبہ عرض کروں کہ ہونی چاہیے. البتہ یہاں ممکن ہے کہ اطاعت کے بیان میں، اتباع کے میدان میں کمی پائی جا رہی ہو تو اس گوشے میں کہا جائے گا کہ بھائی عقیدت بھی بجا، محبت بھی ضروری، احترام بھی لازم، مگر اتباع کا ثبوت بھی پیش کرنا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اس کے برعکس کبھی دوسری انتہا پر ہم چلے جاتے ہیں کہ جہاں اطاعت کی بات آتی ہے، اتباع کا ذکر ہوتا ہے، مشن کی بات آتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس گوشے میں بات کرتے ہوئے اس گوشے کے حوالے سے صرف نظر ہو جاتا ہے. اور بجا فرمایا مفتی صاحب نے کہ بعض اوقات افراد یا اہل ایمان کے ظاہر کی بنیاد پر ہم ان کے باطن پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں. چنانچہ میں دیانتداری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مطلق یہ محبت رسول کا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں ایمان کا تقاضا ہے، مطلوب ہے، وہیں یہ ایک بہت بڑی قیمتی پونجی بھی ہے. بہت مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، اور میرے خیال مفتی صاحب اتفاق کریں گے کہ ہمارے اس کے بیان میں کچھ کمی ہو جاتی ہے. ایک حصہ کبھی بیان ہوتا ہے، ایک حصہ کبھی بیان ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، ایک صحابہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟
تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ بڑی پریکٹیکل بات ہے، جی ہاں۔ اتنا حصہ بیان ہو جاتا ہے ہمارے یہاں۔ اگلا سوال، اگلی بات، وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر تیاری تو کوئی زیادہ نہیں ہے، اور میرا گمان ہے کہ ان کی عاجزی کا بیان بھی ہوگا کہ تیاری تو کوئی زیادہ نہیں ہے، مگر مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جی ہاں۔ جس سے اس کو محبت ہے۔ تو یہاں اللہ کے پیغمبر خود بیان فرما رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ بندے کا اللہ سے مطلق محبت کرنا، رسول اللہ علیہ السلام سے مطلق محبت کرنا، یہ بھی ایک مطلوب عمل ہے، اور یہ بھی بندے کی بہت بڑی پونجی ہے کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس کے نظارے کس طریقے پر پیش کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جہاں یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن بڑے غمزدہ حالت میں ان کو دیکھا، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ثوبان کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب سنیے، پہلی بات، اے اللہ کے رسول یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے اور رلاتی ہے کہ پتہ نہیں کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں گا یا نہیں۔ یہ ایک صحابی اس پر پریشان ہے۔ آج ہماری پریشانیاں اور ٹینشن کن باتوں پر ہے، اور صحابی کو پریشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر داخل ہو سکیں گے نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیونکہ سامنے ایک بات تو یہ انہوں نے رکھی، دوسری بات یہ عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر اللہ نے اگر فضل فرما دیا، اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں داخلہ، اللہ نے اگر فضل فرما دیا تو پھر پریشانی یہ ہے کہ کہاں آپ مقام محمود اور مقام بلند پر ہوں گے، اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا۔ آپ دیدار اور آپ کی صحبت کا ملنا اور آپ سے ملاقات کا ہونا یہ میسر نہیں آئے گا۔ یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی، مفسرین نے نقل کیا، اس موقع پر وہ آیت آتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ رفیق اور ساتھی اور دوست ہوں گے جو اللہ کسی کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا اس آیت کے نزول پر خوشی ہوئی، کبھی خوشی نہ ہوئی کہ کل بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار، آپ کی صحبت کا ملنا، آپ کی مجلس کا ملنا، آپ سے ملاقات ہونا، اس کا ایک راستہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو یہاں محبت کا اظہار بھی ہے، طلب و طلب کا اظہار بھی ہے، اور عملی بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جی، عملی بات بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ شیخ صاحب یہ بھی فرما دیجیے، دو باتیں بلکہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ آپ نے صحابہ کا ذکر کیا، اللہ اکبر، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کس انداز سے محبت فرمائی، ایک بات یہ۔ اور دوسرا سوال بھی رکھ دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں جس طریقے پر عمل کر رہا ہوں یہی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے اور میں ایک سچا امتی ہوں؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبتوں کے تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ذکر آتا ہے کہ ان کے وفات کا موقع قریب تھا، تو سامنے گھر والے بیٹھے ہوئے یا جو بھی گھر کے افراد ہیں، اور وہ غمزدہ کیفیت میں ہیں، تو کیا جواب دیتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ موت آئے گی تو رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، موت آئے گی تو اصحاب رسول سے ملاقات ہوگی، اور میں تشریح میں عرض کر رہا ہوں موت آئے گی تبھی تو رب کا دیدار ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ حضرت بلال کا سامنے معاملہ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اولین دور کا واقعہ، جب مشرکین نے دست درازی کی معاذ اللہ، اور وہ فرما رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اور یہی سورۃ المؤمن میں وہ بندہ مومن کے الفاظ ہیں جس نے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا، مشہور تقریر قرآن کی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو اس شخص کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ یہ کہتے کہتے صدیق اکبر سامنے آئے مشرکین کے، اور ان کو جو لہو لہان کیا گیا اور ان کے بالوں میں خون تک جم گیا ہے، ان کو لے جایا گیا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلی بات زبان پر یہ نہیں کہ میرے زخموں کا کیا ہوا، میرے زخموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میری طبیعت کا معاملہ کیا، پہلا سوال یہ ہے میرے رسول کا کیا ہوا، وہ خیریت سے ہیں، وہ خیریت سے کہ نہیں۔
تسلی دی گئی، کہا نہیں جب تک میں دیکھ نہ لوں اپنی آنکھوں سے ہاں۔ نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کچھ اور کروں گا۔ یہ بھی محبتوں کے پہلو ہیں جو صحابہ کرام واقعات ہمارے سامنے ان کے آتے ہیں۔ البتہ دوسری بات بالکل مختصراً، مجھ شجاع الدین کو کیسے پتہ چلے کہ میں اس طریقے پر ہوں محبت میں بھی اور اطاعت کے میدان میں بھی، کہ جس طور پر اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے چاہتے ہیں اور میرے رسول مجھے دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انیس صاحب، کتاب و سنت کی تعلیم پر مبنی پہلی جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ جی ہاں۔ جب میں اس جماعت اور اس کے افراد کو اپنے سامنے رکھوں اور اپنے معاملات کو ان کے معاملات پر پرکھنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے جو میرے سامنے واضح کر دے گا کہ کیا واقعات میں اسی نہج پر محبت اور اطاعت اور اتباع میں آگے بڑھ رہا ہوں جس نہج پر میرا اللہ مجھے اور میرے رسول مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن کریم سے جو معنی اور مفاہیم میں لے رہا ہوں اسی انداز سے لے رہا ہوں، اور احادیث سے معنی اور مفاہیم اسی انداز سے لے رہا ہوں جس طرح صحابہ اکرام نے لیے۔ بے شک۔ یہ ایک بہت اہم بات کہ لوگ عام طور سے صحابہ کے جو انداز فکر ہوتا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو اخذ کیا انہوں نے، استنباط کیا، تو اس سے ذرا گریز کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تشریح کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اول دور کے صحابہ نے جس انداز سے قرآن کریم کو اور دین کو لیا وہ ضرور گفتگو میں آنا چاہیے۔ خیر القرونی قرنی، رسول اللہ کی زبان سے بات آ رہی کہ بہترین دور میرا دور ہے، تو وہ دور صحابہ ہیں، وہ صحابہ کی جماعت ہے جو کتاب و سنت کا اولین نمونہ ہمارے سامنے بن کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سابقون الاولون، اور فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے ان کا مقام مزید بلند، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کا مقام بھی بلند، لیکن وہ فتح مکہ سے پہلے والا جو مقام ہے وہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ آپ نے بھی درمیان میں یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، میرا سوال یہ تھا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہوں اور آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تھا نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ عقیدت کا، محبت کا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنوں، آپ کے اقوال سنوں، آپ کے واقعات سنوں، آنکھوں سے آنسو بہاؤں، روؤں، اور گھر جا کر میں وہی کرتا رہوں جو میں صبح سے شام تک کرتا رہتا ہوں، میری زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ لیکن یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا یہ کسوٹی اور معیار نہیں کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں وہ رک جاؤ؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ بیج میرے دل میں کیسے کوپل بنے گا، پھر یہ پھول بنے گا، اور پھر یہ شجر سایہ دار ہوگا؟ ارشاد۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ محبت بہت بڑی چیز ہے اور اس کے کچھ لازمی نتائج ضرور مرتب ہوتے ہیں، چاہے اس میں کوئی دیر سویر ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت حقیقی ہو اور محبت دل میں ہو اور واقعی ہو اور مرنے سے پہلے اللہ جل شانہ اس محبت کے کچھ ثمرات اس انسان کو دکھا نہ دے۔ ایسے عام طور پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب محبت دل میں ہوتی ہے اور انسان اس محبت کے ہوتے ہوئے بعض اوقات نفس اور شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اس سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اپنے معاشرے اور اپنے سماج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ ساری کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں، اور ان کمزوریوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ جس بیچارے میں کوئی کمزوری ہے تو اس میں محبت نہیں ہے، یا محبت نہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ محبت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوتاہیاں اور کمیاں اور اپنے معاشرے کا دباؤ بھی، بعض اوقات نفس اور شیطان کا چنگل بھی، یہ چلتا ہے، لیکن بالآخر محبت غالب آ جاتی ہے۔ جو فائنل راؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر محبت کو اللہ جل شانہ غالب کر دیتے ہیں۔ اس محبت کے کچھ ثمرات اور اثرات اس کی زندگی پر لازماً مرتب ہوتے ہیں، اس کو اچھی ایمان والی موت آتی ہے، آخری احوال بہتر ہو جاتے ہیں، زندگی کا آخری زمانہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس طرح، اس لیے یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ کچھ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس پر مجھے تو کبھی کبھی میں کانپ سا جاتا ہوں،
جیسے کوئی کہتے ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی مجھے اس میں بھی کچھ جسارت سی محسوس ہوتی ہے کہ صرف محبت بھی بہت بڑی چیز ہے، اگرچہ اس کے ساتھ کتنی اگر کسی انسان میں کیونکہ اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی وجہ سے گناہوں پر جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا، لیکن اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے، اور یہ جو عقیدت ہے اور یہ جو محبت ہے حقیقی اگر ہو واقعی دل سے، تو اس پر اللہ جل شانہ بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کے ساتھ جس طرح مجھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک صوفیاء کا طبقہ ہے جس کے ہاں علم تو کم ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن محبت میں وہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک علماء کا طبقہ ہوتا ہے جس کے ہاں علم تو بہت ہوتا ہے لیکن بسا صوفیاء جیسے جذبات اور کیفیات بعض اوقات خشک طبع علماء کی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ یہ علماء کے طبقے میں رکھے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صوفیاء کے ساتھ حساب فرمائے، کیونکہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس میں اتنی زیادہ باریک بینی نہیں ہوگی ان کے حساب میں، اور ان کو ان کی یہ محبت کے جذبات بہت ساری گھاٹیوں سے نکال لے جائیں گے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو محبت کی قدر ہونی چاہیے دل میں، اور جہاں پر بھی اس کے کوئی اثرات محسوس ہوں جس انسان میں، تو اس کے ان جذبات کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اس کا استخفاف کرنا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، لیکن یہ آپ ہی کی بات کو ذرا میں آگے بڑھاتا ہوں، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ کہ ایسا، بلکہ آپ نے کتنی عمدہ بات بیان فرمائی کہ ایسا ممکن نہیں کہ اس محبت کا اظہار اور اس کے اثرات شخصیت پر مرتب نہ ہو، نظر نہ آئیں۔ اللہ اکبر، کیا آپ نے بہترین بات فرمائی۔ لیکن اب آپ دیکھیں ذرا سے ہم پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے، ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، کم از کم تقریباً کوئی 1.5 لاکھ افراد حج کرنے جاتے ہیں ہر سال، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے، سب امتی ہیں، جا رہے ہیں، روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ انہیں حجات کے ساتھ ساتھ پھر سال بھر عمرہ ادا کرنے لوگ جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ملنے والے۔ یہ 1.5 لاکھ افراد جو حجاج ہیں، کوئی 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ افراد عمرے پہ جاتے ہیں، یہی حضرات جب واپس آئیں ہمارے معاشروں میں تو کم از کم یہ 2.5-3 لاکھ نظر تو آئیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہیں، اور ان کی محبت کے اثرات معاشروں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ محسوس یہ ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ برکتوں سے ذرا دور ہو گئے ہمارے معاشرے۔ جو معاشرے اپنے محبوب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ معاشرے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، کیا انہیں اتنا بانجھ اور بے برکت ہونا چاہیے خیر کے معاملے میں؟ ارشاد۔ درست فرمایا آپ نے، بالکل میری بات کا اصل میں ایک جز مکمل ہوا تھا پچھلی گفتگو میں، جو میں نے محبت کی اہمیت پر جو بات کی تھی کہ وہ اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت اور حیثیت، اسے کسی طور گھٹانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس کے میں نے عرض کیا تھا کچھ لازمی اثرات اور نتائج ہیں، اور وہ انسان کے قلب پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کے اخلاق پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کی عبادات پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کی معاشرت پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شعبہ زندگی میں پھر نظر آتی ہے، اور اس میں اس نظر آنے میں کچھ وقت تو لگ سکتا ہے کہ ایک انسان کی پختگی میں بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے، لیکن بالآخر وہ اس میں جھلکتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں دین کا تصور عام طور پر درست نہیں ہوتا، ہمیں پوری پکچر معلوم نہیں ہوتی، ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں، احادیث مبارکہ کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہوتا، علمی تعلق بھی، تو اس لیے ہمیں پھر بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم نے محبت کا دعویٰ کر لیا، اطاعت کا ہم نے ایک طرح سے دم بھر لیا، اب اس کے عملی پہلو کیا کیا ہے۔ تو یہ جو عملی پہلو کی ایک کوتاہی ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے میں بالعموم نظر آ رہی ہے، اور اچھے بھلے دیندار سمجھے جانے والے لوگوں پر بھی اس کے وہ اثرات نظر نہیں آ رہے مجموعی طور پر جو نظر آنے چاہیے۔ یہ بالکل ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے آج کے اس عنوان کے توسط سے یہ پیغام ضرور ہمارے ناظرین تک جانا چاہیے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ایمان کا جز اور ہماری سب سے قیمتی متاع ہے، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے اور یہ ایمان کا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ اس کا آدھا جز، ایک جز جو اس کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ اس محبت کے اثرات ہمارے ایمان سے لے کر، ہمارے اعتقاد سے لے کر، ہماری معاشرت تک، ہماری عبادت اور اخلاق اور معاملات سے ہوتے ہوئے ہر شعبہ زندگی پر نظر آنے چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ جب دو بندوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعض معاملات پر، ان کے اخلاق پر جب غیر مسلم تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ دنیا کا چلن تو ایسا نہیں ہے، دنیا کا عرف تو یہ نہیں ہے، لوگ تو ایسے نہیں کرتے، آپ نے یہ کام ایسا کیوں کیا؟ تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ سمعت اذنایا، کبھی کہتے تھے کہ میرے کانوں نے یوں کہتے سنا، کبھی کہتے تھے میری آنکھوں نے ان کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، اور جس طرح انہوں نے دیکھا تھا اور جیسا انہوں نے سنا تھا انہوں نے ویسا کر کے دکھایا اور ویسا برت کر دکھایا، اور اسی چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ان کے زمانے کو، سب سے زیادہ متاثر کیا اغیار کو، سب سے زیادہ متاثر کیا ان لوگوں کو جو دین کی، جو حلقہ بگوش اسلام نہیں تھے۔ تو آج بھی دعوی محبت کے ساتھ ایک خاص قسم کا عمل، ایک خاص قسم کی اطاعت، ایک خاص قسم کی آپ کے امتی ہونے کا احساس، وہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اور دین کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ ایمانیات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں یا معاشرت ہو، اس میں نظر آنا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک چیز عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے جو بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک بہت اہم ترین عمل جو ہے وہ درود شریف کی کثرت کا ہے، اور اللہ جل شانہ نے خود اس کا حکم فرمایا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ درود شریف ہے، جو کہ در حقیقت ایک دعا ہے، تو یہ بھی ایک دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور درجات کو مزید بلند کرنے کی دعا کی جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہماری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بلند و بالا ہستی، اتنی بڑی شخصیت ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے ان کا جو مقام ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ تم لوگ، یعنی یہ جو درود و سلام ہے جو دعا کی شکل میں ہماری طرف سے، صرف یہ ہم نہیں، خود اللہ جل شانہ بھی آپ کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے اور یہ درود شریف ہے، یہ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہمیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کا احساس ہمیں دامنگیر رہے گا، تو ہم اپنی زندگی میں ان کی سنتوں پر، ان کی سیرت پر چلنے کی مشق کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس محبت کو بڑھانے میں ایک بہت اہم جو حصہ ہے وہ درود شریف کی کثرت کا ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن کے بارے میں آیا ہے کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کہ جب یہ درود پڑھا جائے تو اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے 80 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں اور 80 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ محبت میں اضافہ کرتی ہے، اور اس محبت میں جب یہ اضافہ ہوتا ہے اور یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو یہ کیفیت پھر اطاعت کے کاموں کے اندر، یعنی اطاعت کرنے میں یہ کیفیت معاون ثابت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اہم بات، اور درود شریف کی کثرت بڑی اہم بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بد نصیب ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ ٹھیک ہے، اچھا شیخ صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، بس لاسٹ منٹس جاری ہیں۔ آپ صادق، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ امین، میں بد دیانتی نہیں کروں گا زندگی بھر۔ اگر مجھے معلوم ہو وہی مقام رسالت
کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقام پر فائز ہیں، ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیے اب گفتگو کا دوسرا حصہ ہماری گفتگو میں آ گیا. پہلا حصہ وہ ایمان اور محبت اور عقیدت اور احترام والا پہلو تھا. اب دوسرا حصہ بھی اتنا ہی اہم ہے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت، میرے طریقے، میرے عمل، میرے راستے سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب آپ نے اپنی محبت کو اپنی سنت اور عمل اور طریقے کی پیروی سے جوڑ دیا ہے. بہرحال گفتگو میں وہ بات آتی ہے، حدیث شریف جامع ترمذی میں، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صادق اور امین. اور آپ فرما رہے ہیں کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالی پر اتر آنا. تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں، جو بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں چلتا پھرتا امتی نظر تو آؤں. اس رحمت جو رحمت للعالمین کے ذریعے انسانیت کو عطا ہوئی، اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر کے اسوہ کی صورت میں، آج امتی اس رحمت کا پیکر تو بن کر دکھائے. اور آج امتی انسانیت کو ظلم سے نجات دلا کر عدل تک لانے کی کوشش تو کرے، جو رحمت للعالمین کا مشن تھا. وَأُمِرْتُ لِيَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اور لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اگر سارے پیغمبر کو کہا گیا، رسولوں کے لیے، کہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے، تو رسول اللہ سے کہلوایا گیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کر دیں. اب اس محبت کا اظہار نماز میں بھی ہوگا، عمرے اور حج میں بھی ہوگا، صدقات اور تسبیحات میں بھی ہوگا، لیکن اس محبت کا اظہار کردار میں بھی ہوگا، صداقت میں، دیانت میں، امانت میں بھی ہوگا، خدمت خلق میں بھی ہوگا، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہوگا، اور اس مشن کو تھامنے میں بھی ہوگا جس مشن کے لیے اللہ کے پیغمبر کو بھیجا گیا. جو مشن طائف کی گلیوں میں لے کر گیا، جو مشن احد کے میدان میں لے کر گیا، جس مشن کے دوران 259 صحابہ کے لاشیں آپ نے دیکھے، جس مشن کے دوران اپنا خون طائف میں اور احد کے میدان میں پیش کیا، آج امتی کیسا امتی ہوگا جس کے سامنے اللہ کا دین مٹتا ہو، جس کے سامنے پیغمبر کی تعلیم پامال ہوتی ہو، اور وہ دعوے دار ہو کہ میں محبت کرتا ہوں. ہمارے استاد نے تو بڑی سخت بات کہہ دی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. سوچو کہ رسول اللہ احد کے میدان میں تھے، اور سوچو، فقط سوچو، اور کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس وقت اعتکاف کر رہا ہوتا، نمازیں پڑھ رہا ہوتا، درود کے نذرانے پیش کر رہا ہوتا، کیا اس کا امتی ہونا قبول ہوتا؟ کیا اس کا محبت کا دعویٰ کرنا قبول ہوتا؟ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. یہاں امتیوں کو کھڑے ہو کر اپنے امتی ہونے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ سے وفاداری، یہ دین کا تقاضا ہے، دین کو مطلوب ہے. اور وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو آپ نے بات فرمائی. تو اس دین کو ادیان پر غالب کرنا ہے، یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب بڑا ممنون، آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرمایا. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ نماز 3 آپشنز تھے، ان میں سے درست آپشن یہ کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں دونوں سے روکتی ہے. خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا؟ 3 آپشنز: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو بھی درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321 8250194.
کوئی سوال آپ بھجوانا چاہیں تو واٹس ایپ کیجئے، ہم وہ سوال رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں، یا آپ پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو اس واٹس ایپ پر ضرور روانہ کریں اپنا درست جواب۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، کون ہیں آج کے ونر؟ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سعد سعود صاحب ہیں ملتان سے۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سعد سعود صاحب ملتان سے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے درست جواب بتانے کی خوشی میں ہم کتابوں کا تحفہ روانہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔